میاں محمد نواز شریف جو کہ محمد شریف کے بیٹے ہیں۔ محمد شریف ایک انتہائی سادہ اور مذہبی انسان تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوہے کی ایک بھٹی سے سٹیل کا ایک امپائر کھڑا کر دیا۔ ان کے بیٹے نواز شریف اچانک سے سیاست میں کس بڑے مقصد کے لیے آئے اور بھٹو سے اچانک دشمنی کی وجہ کیا بنی؟ کیسے بھٹو کے ایک حکم سے نواز شریف آسمان سے سیدھے زمین پر آ گئے؟ اور پھر ایک وقت میں ایم کیو ایم سے ایسا کیا اختلاف ہوا کہ کراچی میں جو پیراملٹری آپریشن کروایا وہ کراچی کی تاریخ کا بلڈیسٹ پیریڈ بن گیا؟ پھر بعد میں جب ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہو گئی کہ یورپ، امریکہ اور یہاں تک کہ اسرائیل سے بھی بات چیت کرنی پڑی۔ ناظرین، یہ وہی اسرائیل ہے جس کی ایئر فورس کو ایٹمی دھماکے کرنے سے ٹھیک ایک دن پہلے F-16 جیٹس میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ISI نے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا۔ اور پھر نواز شریف جنہیں اسٹیبلشمنٹ کا بیٹا بھی کہا جاتا رہا، ایسا کیا اختلاف ہوا کہ ملٹری کورٹس نے انہیں سزائے موت سنا دی، اور اگر سعودی عرب اور امریکہ بیچ میں نہ پڑتے تو سزائے موت یقینی تھی۔ ایسے بہت سے حقائق ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے جنہیں شاید ہی آپ نے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھا یا سنا ہو۔ One Pakistani official saying, quote, of all the things in the world to worry about, the issue you should worry about the least. As Pakistan descends deeper into crisis, is the country moving towards democracy or martial law? We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. خبر رساں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا پھر سے شکریہ۔ نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوتے ہیں۔ شریف فیملی دراصل کشمیری بٹ فیملی ہے جو کہ اننت ناگ کشمیر سے پنجاب میں بزنس کی وجہ سے ہجرت کر کے آئی تھی، جو کہ جاتی امراء جو کہ ضلع امرتسر میں واقع ہے وہاں آباد ہوئے، جبکہ ان کی والدہ کی فیملی پلوامہ سے تعلق رکھتی ہے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور منتقل ہو گئے اور وہاں ایک لوہے کی بھٹی لگائی جو دیکھتے ہی دیکھتے اتفاق گروپ میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح وہ شریف گروپ جو کہ ایگریکلچر، شوگر اور ٹرانسپورٹ سے منسلک ہے اس کے بھی مالک ہیں۔ نواز شریف نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے آرٹ اور بزنس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ لا کی ڈگری بھی پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی ہوئی ہے۔ نواز شریف کی والدہ مشہور زمانہ گاما پہلوان کی نواسی تھی۔ کلثوم نواز نے نواز شریف کا سیاست میں بہت ساتھ دیا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف کے سیاسی کیریئر کی۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائزیشن پالیسیز کے تحت ملک کی انڈسٹریز کو حکومتی تحویل میں لے لیا تھا، جس میں نواز شریف کی اتفاق فاؤنڈری بھی شامل تھی۔ اس سے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور یہ ہی ان کی سیاست میں آنے کی اصل وجہ بنی۔ مقصد سٹیل پلانٹس کو دوبارہ کنٹرول میں کرنا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ جو کہ شروع سے ہی چلتی آ رہی تھی وہ جوائن کر لی۔ جنرل غلام جلیل خان جن سے ان کے والد کے تعلقات اچھے تھے، وہ اس وقت کے گورنر آف پنجاب اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل بھی تھے۔ جنرل صاحب نے نواز شریف کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ اس طرح 1980 میں آہستہ آہستہ نواز شریف نے جنرل ضیاء الحق کی سپورٹ کی، جس کی وجہ سے وہ ملٹری کے کافی قریب ہو گئے، اور پھر بعد میں ضیاء الحق نے سٹیل انڈسٹری نواز شریف کو واپس کر دی، کیونکہ انہوں نے جنرل صاحب کو کنونس کر لیا تھا کہ اگر ہم انڈسٹریز کو ڈی نیشنلائز کر دیں تو اس سے ملک کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، اور بجٹ بھی پیش کیا جس میں کہا کہ ہم زیادہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے عام لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پنجاب ایک امیر صوبہ بن گیا اور وہاں لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہو گیا، جس سے جنرل غلام جیلانی کا عرصہ لمبا چلا۔ اسی وجہ سے جنرل غلام نے 1985 میں نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ آرمی کے کئی اعلیٰ آفیسرز کے ساتھ نواز شریف کے اچھے تعلقات بن گئے، جن میں حمید گل بھی شامل ہیں۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت ختم کی، لیکن تب بھی نواز شریف کو وزیر اعلیٰ ہی رہنے دیا اور اپنی موت تک نواز شریف کی سپورٹ ہی کی۔ 1988 میں ہی نواز شریف نے دوسری پارٹی ملا کر ایک اسلامی جمہوری اتحاد بنایا اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرا کر دوسری دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے۔ پھر اسلامی جمہوری اتحاد کے ہیڈ بننے کی وجہ سے بعد میں پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اقتدار میں آتے ہی اداروں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جانے کی پالیسی بنائی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کے الٹ تھی۔ اس سے
ملک کی ترقی میں کچھ اضافہ ہوا۔ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامک لاز بھی بنائے اور منسٹری آف ریلیجن کے ذمہ لگایا کہ وہ رپورٹس بنائیں اور ملک کو اسلامائزیشن کی طرف لے کر جانے والے سٹیپس لیں، جس میں یونٹی آف مسلم بلاک، شریعہ اسٹیبلشمنٹ کمیٹی اور اسلامک ویلفیئر کمیٹی شامل ہیں۔ غرض کے ملک کو ترقی اور اسلام کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی۔ جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تو نواز شریف نے اس کی مخالفت کی اور یونائٹڈ نیشنز کا ساتھ دیا، جس سے ایران پاکستان کے قریب آ گیا۔ پھر کشمیر کے مسئلے پر بات کی اور افغانستان سے اسلحہ اور ڈرگز کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی کام کیے۔ 1991 کی گلف وار میں پاکستان کی شمولیت کو اپوز کرتے ہوئے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ تعلقات بھی خراب کیے۔ بعد میں نواز شریف کو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی مشکلات پیش آ رہی تھی، کیونکہ وہ کراچی سے کرائم کا خاتمہ چاہ رہے تھے، اور MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کے خلاف تھیں کہ وہ صرف پنجاب اور کشمیر کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سندھ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ حالانکہ MQM نے نواز شریف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی، لیکن وہ پھر بھی نواز شریف کی پالیسیز کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسی لڑائی اور دیگر مسائل کو ختم کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نے 1992 میں کراچی میں پیراملٹری آپریشن کیا، جس کی وجہ سے کراچی میں فسادات پڑنا شروع ہو گئے اور ملک کی اکانومی کو ایک دھچکا لگا۔ اس آپریشن کو کراچی کی تاریخ کا بلڈیسٹ پیریڈ بھی کہا گیا، جس میں بہت سے لوگ لاپتہ ہوئے اور یہ 2 سال تک چلتا رہا۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بالکل نیوٹرل رہی۔ اس کے بعد نواز شریف نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور یلو کیب ٹیکسی سروس بھی شروع کی، لیکن ان ٹیکسیز کا لون کافی لوگوں نے نہیں دیا، جو کہ بعد میں نواز شریف نے اپنی سٹیل انڈسٹری سے پورا کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے نیوکلیر ویپن اینڈ انرجی پروگرام کو اپنی ٹاپ پرائرٹیز میں رکھا، جس کی وجہ سے امریکہ نظریں پھیرنے لگا۔ جواب میں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے پاس اٹامک بم نہیں ہے اور ہم نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر تب سائن کریں گے اگر انڈیا بھی کرے، جس کی وجہ سے فرینچ پاور پلانٹ لگانے پر پابندی لگ گئی، اور پھر پاکستان نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو قائل کر کے چائنا کے ذریعے 2 پاور پلانٹس لگائے، جن کا مقصد تھا کہ نیوکلیر پاور اور میڈیسن کے شعبے میں اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن 1998 میں جب انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو نواز شریف نے کہا کہ ہم اس کا رپلائی ضرور دیں گے، اور 15 مئی کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا اور آرمی کو ہائی الرٹ پر لگا دیا۔ پہلے تو نواز شریف تھوڑا ہچکچائے کہ نیوکلیر ٹیسٹ سے اکانومی پر تھوڑا اثر پڑے گا، لیکن پھر وہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو دھماکے کرے گا اس سے اس پر کیا اثر پڑے گا۔ اس سے انڈیا پر پابندی تو لگی، لیکن اس کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن جب انڈیا نے دوسرا دھماکہ کیا تو پھر ایک ایسی صورتحال بن گئی کہ لیڈر آف اپوزیشن اور MQM نے بھی کہا کہ اب ہمیں نیوکلیر ٹیسٹ کرنے چاہیے۔ 18 مئی کو نواز شریف نے پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن کو کہا کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ کی تیاری مکمل کر لیں، اور پھر 27 مئی یعنی ٹیسٹ سے ایک دن پہلے ہی ISI نے اسرائیل کے F-16 فائٹر جیٹس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ڈیٹیکٹ کر لیا، اور انٹیلیجنس شیئر ہوئی کہ پڑوسی ملک کی طرف سے پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹیز پر حملہ کرنے کے آرڈرز ہیں۔ پاکستان ایئر فورس نے نیوکلیر بمز کی ٹیسٹ کرنے کی تیاری کر لی۔ اس دوران یونائٹڈ اسٹیٹس اور دوسری نیشنز کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان سیف ہے اور اسرائیل نے حملہ نہیں کیا۔ 28 اور 30 مئی 1998 کو چاگی 1 اور چاگی 2 کے 2 کامیاب ٹیسٹ کیے گئے، اور نواز شریف نے نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ ہم 15 سے 20 سال پہلے ہی یہ نیوکلیر ٹیسٹ کر دیتے، لیکن پاکستان میں غربت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا گیا، اور کہا کہ اگر جاپان کے پاس ایٹم بمز ہوتے تو اسے ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی نہ دیکھنی پڑتی۔ اس دوران نواز شریف کی مقبولیت پیک پر تھی، اور لوگوں کے ذہن میں بھی 1971 کے بعد جو ٹینشنز تھی وہ کافی کم ہو گئی تھیں۔ لوگوں نے نواز شریف کے اس بولڈ ڈیسیژن کی بہت تعریف کی، لیکن اس سے پاکستان کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا۔ IMF نے فنڈز روک دیے اور پاکستان پر کافی پابندیاں بھی لگ گئیں۔ اس وقت پاکستان $32 ارب تک مقروض ہو گیا تھا، اور فارن ریزرو صرف $1 ارب رہ گئے تھے۔ 1998 میں ہی نواز شریف نے ساؤتھ کوریا، ملیشیا، سنگاپور اور اس کے علاوہ اٹلی، جرمنی، پولینڈ اور بیلجیم کے دورے بھی کیے، لیکن
لیکن ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہی تھی۔ پھر نواز شریف نے اسرائیل اور پاکستان کے سفیروں کے درمیان خفیہ ملاقات بھی کروائی اور اسرائیل کے وزیر اعظم کو یقین دہانی کروائی کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو وہ ایران اور دوسرے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو نہیں دیں گے۔ 1998 میں ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیس اور سیکیورٹی کے متعلق کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے ایگریمنٹس بھی ہوئے اور اٹل بہاری واجپئی نے دہلی لاہور بس کے ذریعے سفر کر کے پاکستان کا وزٹ بھی کیا اور کئی معاہدے بھی کیے۔ پاکستان کے مسائل آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے تو 1999 میں چیف آف آرمی سٹاف جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی صدارت کی، جس کی نواز شریف نے مخالفت کی۔ نواز شریف نے پرویز مشرف کو پروموٹ کر کے جنرل کرامت کو ریپلیس کیا اور باوجود سینیورٹی کے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بھی بنوا دیا۔ پھر اگست میں ہی انڈیا نے پاک نیوی کا ایک طیارہ جو کہ روٹین پریکٹس کر رہا تھا اور ان آرمڈ تھا اسے شوٹ ڈاؤن کر دیا، جس کی وجہ سے پاک نیوی کے 16 آفیسرز شہید ہو گئے۔ یہ معاملہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کیا گیا تو کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے ایئر فورس اور آرمی کے نواز شریف سے اختلافات بڑھ گئے کہ انہوں نے معاملے کو صحیح طرح سے نہیں اٹھایا۔ پھر مشرف نے نواز شریف کو ہٹا کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ 1999 میں ہی نواز شریف پرویز مشرف کو ہٹا کر جنرل ضیاء الدین کو لگانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پرویز مشرف کی فلائٹ کو بھی نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے پر مجبور کیا گیا۔ پرویز مشرف نے آ کر ٹاپ آرمی جنرلز کو بلایا اور نواز شریف ایڈمنسٹریشن کو ختم کرتے ہوئے نواز شریف کو اڈیالہ جیل بھیج دیا اور کہا کہ ان کا ٹرائل اب ملٹری کورٹس میں ہوگا اور اس کا فیصلہ اب ملٹری جج ہی کریں گے۔ ملٹری کورٹس نے نواز شریف پر کڈنیپنگ، اٹیمپٹنگ مرڈر، ہائی جیکنگ، ٹیررزم اور کرپشن کے الزام لگاتے ہوئے موت کی سزا سنا دی اور کئی ایک بھاری جرمانے بھی کیے۔ نواز شریف کے کنگ فہد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور جب انہیں پتا چلا کہ وہاں نواز شریف کو موت ہونے لگی ہے تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور کنگ فہد نے مل کر ملٹری کورٹ سے کہا کہ نواز شریف کی ڈیتھ پینلٹی کو ختم کر دیں، نہیں تو ملک میں فسادات شروع ہو جائیں گے، جس طرح 1980 میں ذوالفقار علی بھٹو کی موت پر ہوئے تھے۔ اس طرح نواز شریف کو 10 سال جلا وطنی کی سزا ہوئی اور کہا گیا کہ 21 سال تک یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے اور ان کی ساری پراپرٹیز ضبط کر لی گئی۔ بعد میں جب بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے بعد واپس آئیں تو نواز شریف کو بھی موقع مل گیا اور وہ 2008 کے الیکشن لڑنے واپس آ گئے، لیکن اس وقت بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت حکومت مل گئی۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے مل کر مشرف کو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح 2013 کے الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی اور ملک کو دوبارہ معاشی ترقی کی طرف گامزن کر دیا۔ اس دوران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کو قرضے دیے، جس سے ملک کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوا اور انڈسٹریز کو فروغ ملا، جس کی وجہ سے جی ڈی پی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ پاکستان ویژن 2025، فاٹا ریفارم اور نیوکلیئر پاور پالیسیز پر بھی کام ہوئے۔ آپریشن ضرب عضب بھی اسی دوران ہوا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں جب پاناما پیپرز کیس لیک ہوا تو اس میں نواز شریف کی فیملی کی $1 ملین کی پراپرٹی جو کہ یو کے اور دیگر ممالک میں تھی اس کا انکشاف ہوا۔ العزیزیہ اسٹیل مل کیس، ایون فیلڈ پراپرٹی کیس جیسے الزامات کی وجہ سے 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا اور نیب نے کرپشن چارجز کی وجہ سے عدالت کے کہنے پر ریفرنس دائر کر دیا اور 6 جولائی 2018 کو انہیں 10 سال قید کی سزا ہو گئی، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کی بیل دے دی، لیکن وہ 6 ہفتے کے بعد واپس نہیں آئے، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی علاج چل رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف یا پھر آصف علی زرداری یا پھر کوئی اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔